اسلام اتنا تنگ نظر کب سے ہو گیا کہ آپ کو وہ اجازت دے دے کہ آپ ان کے گھروں کو جلا دیں، آپ انہیں کی املاک کو جلا دیں، آپ ان کی خواتین کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیں، آپ ان کے گھر کے سارے سامان کو جلا دیں، ان کے چرچ کو جلا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد شعیب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شیبی ولاگز۔ ویورز، پچھلے 1-2 دن سے جناوالا میں ایک عجیب سی سچویشن جاری ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ قرآن اور صاحب قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ یہ بے حرمتی کرنے والے کچھ مسیحی نوجوان تھے، 1 یا 2، یہ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی تک یہ ثابت ہو سکا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو پھر بھی ابھی تک وہ مجرم جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، وہ پکڑے نہیں گئے۔ پولیس پتہ نہیں ان کی جانچ پڑتال کر رہی ہے نہیں کر رہی، ان کو ڈھونڈ رہی ہے نہیں ڈھونڈ رہی، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے۔ FIR درج کر لی گئی اسی دن، مطلب صبح تقریباً 4-5 بجے کے قریب یہ معاملہ پیش آیا، اور اسی دن ہی اسی ٹائم یہ FIR درج کر لی گئی۔ لیکن ہمارے یہ سو کالڈ مسلم جو ہیں یہ دعویٰ بول دیتے ہیں ان کے چرچ پر 4 یا 6 مختلف رپورٹس ہیں، 4 یا 6 جو ہے نا ان کے چرچ جلا دیے جاتے ہیں، اور 20 سے 40 کے درمیان ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں کس نے رائٹ دیا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیں؟ ٹھیک ہے، پاکستان میں اس ٹائم قانون کی بالادستی بالکل نہیں ہے۔ یہ ہوا بھی اسی کی وجہ سے کہ انہیں اگر ایسا ہوا ہوتا، ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوتے کہ ایسی کوئی جرائم ہوئے ایسے، اور ان پر جو ہے نا حکومت نے اور قانون نے سخت گرفت کی ہو اور ایسی کوئی سزائیں دی ہوں، جس سوچنے پر مجبور ہوتا جرم کرنے والا بھی کہ میں اگر یہ جرم کروں گا تو مجھے یہ سزا ملنے والی ہے۔ اور بعد میں جو یہ ہمارے مسلمان، یہ جذباتی مسلمان جو ہیں، یہ جب حملہ کرتے ہیں ان کے گھروں پر، ان کے چرچ پر، تو ان کو بھی یہ احساس ہوتا کہ اگر ہم ایسا کریں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے، تو ہمارے ساتھ بعد میں کیا ہونے والا ہے، یہ ان کے ذہن میں ہوتا۔ بہرحال یہ قانون کی ایک بات تھی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی قرآن پاک کی کیونکہ بے حرمتی ہوئی ہے تو وہ سزا دی جائے اور پھانسی پر لٹکایا جائے، ٹھیک ہے۔ اسلام اتنا تنگ نظر کب سے ہو گیا کہ آپ کو وہ اجازت دے دے کہ آپ ان کے گھروں کو جلا دیں، آپ انہیں کی املاک کو جلا دیں، آپ ان کی خواتین کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیں، آپ ان کے گھر کے سارے سامان کو جلا دیں، ان کے چرچ کو جلا دیں، اور چرچ کے اندر جو ان کی مقدس کتب پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو جلا دیں۔ اسلام اتنا تنگ نظر کب سے ہو گیا؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ اگر کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے کفار کے خلاف تو اس میں آپ بچوں کو نہیں ماریں گے، ان کی خواتین کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے گھریلو املاک کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ یہ کس لیول پہ اور کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ اسی پلاٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب آزاد ہوا 1947 میں، تو آلموسٹ 80% جو ہے نا مسلمس تھے اس ٹائم، اور تقریباً 20% جو ہے نا نان مسلمس تھے ایٹ پریزنٹ ٹائم۔ اب ہمارے پاس 97% جو ہے نا وہ مسلم کمیونٹی ہے، اور صرف 3% جو ہے نا وہ نان مسلم کمیونٹی ہے۔ مسلمان میجورٹی کو 3% مائنورٹی سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وائی؟ پھر تو یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید کلر ہے وہ مائنورٹیز کے رائٹ کو شو نہیں کر رہا، وہ کفن کو شو کر رہا ہے، مائنورٹیز کے لیے کفن کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اب یہ بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ سویڈن میں یا کسی اور کنٹری میں اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے تو وہاں بھی تو مسلم مائنورٹیز میں ہیں۔ مسلم اگر مائنورٹیز میں ہیں وہ کچھ بھی کریں ان کے ساتھ، مطلب کشمیر میں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا فلسطین میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، شام میں،
اگر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ اب وہاں پہ جب سویڈن میں یہ بے حرمتی ہوتی ہے، وہاں کے مسلمانوں کا رد عمل یہ تھا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں اور سر عام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا گھر میں جا کے قرآن پاک کا نسخہ دے رہے ہیں۔ اور یہاں پاکستان میں ایسا ہوا ہے اگر، تو یہاں پہ احتجاج کرنے کا ہمارا کیا انداز تھا؟ اسلام تو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کا کوئی احتجاج کریں۔ آپ ان کو اپنے اعمال سے اپنا گرویدہ کریں، اپنی طرف کھینچیں، نہ کہ آپ ان کو دور کریں۔ مائنورٹی رائٹس کہاں گئے ہیں آپ کے؟ لا اینڈ آرڈر کہاں گیا آپ کا؟ سوشل رائٹس کہاں گئے ہیں آپ کے؟ انسانی حقوق کہاں گئے ہیں آپ کے؟ مطلب یہ سوال ہے میرا ان لوگوں سے جو وہاں پہ یہ حملہ کر رہے تھے، اور اس ٹائم ان کو سر پہ وہ جو ہے نا فرسٹریشن تھی وہ نکال رہے تھے، وہ جذبات سے بھرے ہوئے تھے، کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک چھوٹا سا سوال میرے سسٹم کے لیے، پولیس فورس کے لیے، ٹھیک ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، آرمی ہے، جو بھی ہے، میرا ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ 14 اگست کے دن، آزادی کے دن، آئی جی پنجاب صاحب ایک پیغام جاری کرتے ہیں، ایک سیمینار سے تقریر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 14 اگست والے دن اگر کوئی بھی ایلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، تو ہمارے پاس ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے، بہت ہائی لیول کے، ہائی کوالٹی کے ہمارے پاس کیمراز ہیں، ہم جو ہے نا ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کی شکلیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہم انہیں پکڑ لیں گے اور کڑی سے کڑی سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ کہاں گیا وہ آپ کا سسٹم؟ کہاں گئی وہ آپ کی ایڈوانس ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے وہ آپ کے کیمراز؟ کہ ابھی تک آپ سے وہ 2 لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ اب تک نہیں پکڑے گئے، اور وہ لوگ بھی ابھی تک نہیں پکڑے گئے جنہوں نے اتنا بڑا یہ ہنگامہ کھڑا کیا اور سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، احتجاج کریں لیکن احتیاط ضروری ہے۔ مطلب آپ ان کے املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کیسا احتجاج ہے آپ کا؟ کس طرح مطلب آپ اسلامک ورلڈ کو اور خاص طور پہ انٹرنیشنل فورم پہ آپ پاکستان کا کیسا فیس شو کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا میسج آپ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کو؟ تو یہ کچھ سوال بھی ہیں میرے آپ سے، اور کچھ یہ میں جو میں سوچتا تھا اس بارے میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔